اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون.
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدا كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسيا خلقا قال محيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اس سورہ یاسین کو ثواب ایک سورہ فاتحہ اصال فرمائیے برائے اصال ثواب مرحوم سید توصیف پاشا ابن توفیق الحسن مرحوم کے لیے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بولی زینب اٹھو امداد دیکھو آو عباس بولی زینب اٹھو امداد دیکھو آؤ ذبح ہوتا ہے میرا بھائی بچاؤ عباس بولی زینب اٹھو امداد دیکھو آؤ عباس سے تو غیشہ کا
خالق میں جھکا ہاتھ سے شمر کے خنجر کو چھڑا آگ خیموں میں لگانے چلے آئے ہیں عدو غش میں ہے عابد بیمار جگاؤ اب سکینہ پا یتیمی کا ستم ٹوٹ گیا اب ترس کھاؤ کلیجے سے لگاؤ ساتھ غربت میں غریبوں کا نہ چھوڑو بھیا میں بلاتی ہوں میرے پاس تو بولی زینب اٹھو امداد چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا پیمان بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا اور فاتح حسین کے لشکر کا ہو چکا خبروں پر شور آلے پیمبر کا ہو چکا خبروں پر شور آلے پیمبر کا ہو چکا ماتم میں 3 روز رہے شور و شور سے روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے مقتل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی فغاں زینب جبیں لہت پار دھرے کرتی تھی بیاں اے میرے کربلا اے برادر حسین جان ہمشیر 3 دن سے تمہاری مہمان ہمشیر 3 دن سے تمہاری مہمان اللہ میری بادی پوچھی نہ آپ نے زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ آپ راضی ہوں جو رضائے امام جلیل غیب پر قابل ملاحظہ بازو کا نیل ہے پر قابل ملاحظہ بازو کا نیل ہے نہ کوئی داغ رسا نہ کوئی کفیل ہے بھائی بغیر آ کے زینب ذلیل ہے بھائی بغیر آ کے زینب ذلیل ہے پشتو پناہ اٹھ گیا بے قانما ہوئی دیکھو یہ پشت قابل نو کے سنا
میں جانتی تھی شغیر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر بسارے خدائی کا، ہوگا ہجوم قبر بسارے خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا بھیا کوئی نہیں زہرا زہرا کی جائے کا، پرسا بھیا کوئی نہیں زہرا کی جائے کا، منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں، چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے تیار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے تیار، یا حسین، بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار، یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے دوبار، یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے دوبار یا حسین، تکیہ غے کار سازیے پروردگار پر، اس دم تو صاحباں بھی نہیں ہے مزار، اے کربلائے سرورے دلگیر الوداع، اے قتل گائے حضرت شبیر الوداع، اے قتل گائے حضرت شبیر الوداع، اے قبر ابن صاحب تطیر، الوداع، اے بھائی جان جاتی ہے شمشیر الوداع، اے بھائی جان جاتی ہے شمشیر الوداع، کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی، تم نے مجاورین ہماری قبول کی، تم نے مجاورین ہماری قبول کی، بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھا، بھیا میں بے نقاب گرا کو ہٹا، بھیا میں بے نقاب گرا کو ہٹا، رو کے قناعت اکبر و عباس کو بلا، خالی ہے گود بھابھی کے اصغر کو لیتے آ، خالی ہے گود بھابھی کے اصغر کو لیتے آ، سردار سارے قافلے کے آگے غوطے گئے، تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے گئے، کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں قسطتاً، ہے جواب بھی نہیں دیتے شہ زمان، ہے جواب بھی نہیں دیتے شہ زمان، بھیا گلے لگا لو تو جاؤ، سوئے وطن، بھیا گلے لگا لو تو جاؤ، سوئے وطن، آئی ندا سدار خدا حافظ ماں، آئی ندا سدار خدا حافظ ماں، صغرا کو میری سمت سے بھی پیار کیجیو، ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجیو، ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجیو،
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صلوات پڑھیں صلی اللہ محمد وعلی محمد عزاداران امام چہلم کی مجلس ہے مرحوم سید توصیف پاشا ابن سید توفیق الحسن، اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، اور ان کی فیملی ممبرز کو، ان کے اہل خاندان کو صبر جمیل دے۔ آج مرنے والے کے لیے بڑا دن ہے کہ آج ان کی فیملی ممبرز ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، اور ایصال ثواب میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے جو ہم اپنے مرنے والے کو دیتے ہیں۔ آج ہم کو اندازہ نہیں کہ اس ایصال ثواب کا ثواب کیا پہنچے گا ان کو۔ ایصال ثواب کئی چیزوں میں ہے۔ ایک دفعہ مرنے کے بعد اولاد کے اوپر یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، یہ مست ہے کہ اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرتے رہنا۔ اسی لیے جس سے میں نے اپنی مجلس کا آغاز کیا، یہ ایک دعا ہے کہ جو ہم اولاد کے اوپر لازم ہے کہ مابین مغربین، مغرب اور عشاء کے درمیان یہ 2 رکعت نماز میں 10 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں علم کے سورہ کے بعد۔ جو مغفرت والدین کی نماز پڑھتے ہیں اس میں 10 ٹائمز پہلی رکعت میں بولتے ہیں کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پروردگار تو رحم کر۔ اب دیکھو مرنے کے بعد صرف ایک ہی جملہ ہر وقت دہرایا جاتا ہے کہ تو رحم کر، تو رحم کر، تو رحم کر، رحم۔ اس وقت توصیف پاشا کو کچھ نہیں چاہیے، صرف ان کو اللہ کا رحم چاہیے، ان کا اللہ کا کرم چاہیے، وہ بلیسنگ چاہیے جو معصومین کی بلیسنگ مرنے والے کو پر آتی ہے۔ تو یہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو رحم کر، رب اغفر لی ولوالدی، میرے والدین پہ تو رحم کر، پھر مومنین و مومنات پہ رحم کر۔ کس چیز پہ رحم کر؟ یوم یقوم الحساب، اس حساب میں جس کو ہم کو دینا ہے، ہر مرنے والے کو دینا ہے، ہر انسان کو دینا ہے، ہر انسان۔ لیکن ہمارے ذہن میں کبھی یہ بات آتی نہیں کہ مجھے بھی کبھی حساب دینا ہے۔ کبھی میں نہیں سوچتا، میں ایک جنرل بات کر، کبھی کوئی آپ سے بات ہوئی، کبھی کسی کی بات ہوئی کہ اس نے کہا کہ یار مجھے حساب دے۔ ہم کو حساب لینا آتا ہے، وی نو ہاؤ ٹو ٹیک اٹ، ہم کو حساب لینا آتا ہے لیکن حساب دینا نہیں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جبکہ اسلام بار بار بول رہا ہے کہ تم کو حساب دینا ہے، جس کی ثبوت جو ہے وہ تلقین ہے۔ تلقین کیا ہے؟ اگر آپ تلقین 1000 مرتبہ آپ نے میتوں میں شرکت کی، ہم کیسے کرتے شرکت؟ جاتے، اٹینڈ کرتے، نیچے لٹاتے، ایک فارمیلٹی ہے، ایک روٹین ہے کہ اس کی بھی تلقین ہے، اس کی بھی تلقین ہے، اس کی بھی تلقین ہے، اس کی لوگوں کو رٹی بھی ہے تلقین۔ تلقین کیا ہے؟ تلقین وہ سوالات کے جوابات ہے جو نیچے دینا۔ کبھی میرے بیک آف اور مائنڈ، میری پوری زندگی میں کبھی میں یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھی حساب دینا ہے، مجھے بھی سوال کا جواب دینا ہے۔ اور کب دینا ہے؟ جیسی موت آئی، انتقال کے بعد تدفین ہوئی، پہلی رات نہیں، سیم ٹائم جیسی لہد بند ہوتی وہ فرشتے آ کے سوال کرنا شروع کر دیتے۔ تو ہم سب کو حساب دینا ہے، ہم سب کو سوال کا جواب دینا ہے۔ آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، یہ 45 منٹ کی میری مجلس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں آپ کو صرف بتا رہا، ایک بیدار کر رہا، ایک اویئرنیس کے لیے کہ انسان کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو سوچنا، ایٹ لیسٹ ونس، کہ پروردگار کی بارگاہ میں مجھے حساب دینا ہے۔ تو حساب کے لیے ہماری تیاری کتنی ہے؟ جب انسان حساب کے لیے تیاری کرتا ہے، جب حساب دیتا ہے نا، جب کوئی چیز کو لیتا ہے، آپ بولیں گے کس چیز کا حساب ہے؟ تلقین آپ کے سامنے، پوری زندگی کا حساب ہے، لائک 60 70 80 90 ایئرس کی آپ کی لائف ہے، 14-15 سال سے لڑکا اور 9 سال سے لڑکی، اس کی پوری زندگی کا نیچے حساب دینا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک لمحے کا حساب ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے۔ یہ نہیں بول سکتے کہ میں نہیں دیتا ہوں، آپ جا کے دینا ہی، اس لیے کہ آپ کو شولڈر کو، آپ کے شولڈرز کو ہلا کے میت کو، توصیف صاحب کو بھی لٹایا، تو لٹانے کے بعد تلقین پڑھی ہوگی۔ جب تلقین پڑھی تو ہم کیا کر رہے؟ اسلام میں کوئی حکم عبث نہیں ہے،
کوئی حکم و بس نہیں ہے. جب پڑھ رہے تلقین تو وہ سارے وہ سوالات، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سوال و منکر و نکیر حق. اب تم پوری زندگی ڈینائی کرتے تھے، پوری زندگی جھٹلاتے تھے یہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن مرنے کے بعد اب تم سے سوال و منکر و نکیر ہوگا. تلقین میں یہ بولا جاتا کہ سوال و منکر و نکیر حق ہے، حق ہے، تم اس سے انکار نہیں کرنا. تو یہ سب کے لیے، عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، سب کو حساب دینا. اور حساب ایسا نہیں ہے دوستو، بعض وقت کوئی چھوٹے سے پرابلم میں آ کے انسان پھنس جاتا. اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے. اسی لیے کہا کہ زندگی میں کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے معافی مانگ لو، کہ جب تم پہنچو تو تمہارا حساب بالکل کلین ہو جانا چاہیے. جب تم پہنچو تو تمہارا جو اعمال نامہ ہے اس میں زیادہ گڈ ڈیڈز ہونا، بیڈ ڈیڈز کم ہو جانا. اگر گڈ ڈیڈز کم ہے اور بیڈ ڈیڈز زیادہ تو دین یو ہیو اے بگ پرابلم. وی ہیو اے بگ پرابلم. وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ آپ کا بیٹا پوچھے گا، نہ بیٹی پوچھے گی، نہ بیوی پوچھے گی، نہ بچے پوچھیں گے، نہ کوئی پوچھے گا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم کو احساس ہی نہیں ہے کہ میرے باپ کس حالت میں، میری ماں کس حالت میں، میرا بھائی کس حالت میں. ہم ایک دفعہ بند کیا لہت، ہم ریلیکس ہو گئے. ایسے ریلیکس ہوتے آرام سے نکل کے باہر آ جاتے. گھر آتے تھکے ہوئے ہوتے کچھ روٹی کھا لیتے، پھر نرم بستر پہ جا کے سو جاتے. کبھی کوئی اولاد سوچتی ہے، بیٹا سوچتا ہے یا بیٹی سوچتی ہے کہ باپ کو دفن کر کے آیا، میں تو آ کے بڑے آرام سے ایئر کنڈیشن سٹارٹ کر کے اپنے بیڈ روم میں بڑے آرام کے ساتھ سو رہا. ویئر از مائی فادر، ویئر از مائی ڈیڈ؟ کہاں ہے میرا باپ؟ کہاں سو رہا وہ؟ آپ اگر صرف وہ لحد کو دیکھ لیں نا تو پھر انسان جو ہے اگر صحیح معنی میں آخر. یہاں امام علی کا جملہ، مولا علی علیہ السلام کا عجیب جملہ ہے. یہاں دور خلافت میں، میرے مولا کی دور خلافت میں ایک انسان کا انتقال ہوا. چھوٹا سا واقعہ سن لیں، لیکن بیداری کے لیے، اویئرنیس کے لیے بہترین واقعہ. میں نے بہت پڑھا ہے لیکن آج دوسرے طریقے سے ہو رہا ہے. مولا ایک میت میں شریک ہوئے، بہت ثواب ہے میت میں شریک ہونے کا. مولا میت میں شریک ہوئے، کئی سو لوگ تھے اس میت میں. اس بندے کی غسل و کفن ہوا، نماز ہوئی، لحد میں لٹا کے لحد بند کر دیا. جیسی لحد بند ہوئی سب لوگ جیسا روٹین میں فاتحہ پڑھتے پڑھ رہے تھے. میرا مولا بھی کھڑا ہوا تھا. ایک شخص اس مجمع میں، ایک شخص آگے بڑھ کر امام علی علیہ السلام سے پوچھتا ہے، یا علی کیا میں آپ سے ایک سوال کروں؟ مولا نے پوچھا کیا سوال؟ اس نے کہا مولا آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا. جب اس نے کہا کہ مولا سوال کرو تو سارا مجمع مولا کی طرف متوجہ ہوا، اس شخص کی طرف، کہ دیکھو انہیں سوال کیا کرتا. اور جگہ کہاں ہے؟ لحد ہے. ابھی لٹایا خبر نہیں، ابھی 1 سیکنڈ 5 منٹ پہلے لٹا کے لحد کو بند کیا. اس نے لحد کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہا مولا یہ جو مرا ہے، جس کو ہم نے ابھی نیچے لٹایا اور اس کی لحد کو ہم نے بند کیا، اب اگر یہ زندہ ہو کے باہر آ جائے. کہتا ہے مولا اگر اب یہ زندہ ہو کے باہر آ جائے تو یہ زندگی ایسے گزارے گا جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے اللہ چاہتے ہیں. امام نے پوچھا کیوں؟ اب اس کے جملے سننا، جملے اس کے، مفہوم میرا، مفہوم اس کا، جملے میرے. اس نے کہا مولا اب اگر یہ زندہ ہو جائے اور یہ باہر آئے تو زندگی ایسے گزارے گا جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے اللہ چاہتے ہیں. علی نے پوچھا کیوں؟ تو کہا مولا اس نے کو نیچے آدھے گھنٹے کا، یہ میرے جملے ہیں اس کے جملے نہیں لیکن مفہوم وہی، نیچے آدھے گھنٹے کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا ہے. اس نے اپنی آنکھوں سے نیچے کے اندھیرے کو دیکھا، اس نے اپنی آنکھوں سے نیچے کے وحشت کو دیکھا. آپ نماز وحشت پڑھتے ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، وحشت تو ہے جس کی آپ نیت کر کے نماز پڑھتے پہلی رات کی. مولا اس نے نیچے کی وحشت کو دیکھو، فیئر، وہ خوف، وہ ڈر کو، نیچے کی گرمی کو دیکھا، نیچے کے زمین کے کیڑوں کو دیکھا. اس نے ساری وہ چیزیں نیچے دیکھ لی آدھے گھنٹے میں. اب یہ باہر آئے گا تو ایسے زندگی گزارے گا جیسے آپ چاہتے ہیں. عزیزو جب اس نے یہ سوال کیا نا تو پورا مجمع جو قبرستان میں تھا سر امام علی کی طرف پڑ رہا کہ دیکھو مولا جواب کیا دیتے. مولا نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، اس کی پیٹھ پہ ایسا مار کے کہا کہ اے اللہ کے بندے یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ آپ سمجھے میری بات؟ مولا کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کیا کہہ رہا؟ باہر آئے گا تو ایسے ڈسپلن لائف گزارے گا جیسے آپ چاہتے. کیوں؟ اس نے اپنی آنکھوں سے نیچے دیکھ لیا. مولا کا مقصد یہ ہے کہ جب تم کسی کی تدفین میں جاؤ، یا امام علی بول رہے کہ جب کسی کو جنازے کے اندر دیکھو، تابوت کے اندر، کافن کے اندر دیکھو اور تم کاندھا دو تو تم یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر تھے اور اللہ نے تم کو مہلت دے دی. کبھی میں سوچتا یہ بات، میں یہ بولتا سب مریں گے میں زندہ رہوں. ہم کاندھا کیسے دیتے؟ بڑے ایک فارملٹی کے لیے کاندھا دیتے، بے انتہا ثواب. اور میت فیونل میں جاتے ہو، فیونل میں
بہت ضروری ہے جانا. جب جاتے ہو، میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں، اس لیے کہ آپ یو کے میں سبھی جاتے ہیں. جب جاتے ہو تو وہاں جانے کے بعد دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ جس کو لٹا رہے وہ کون تھا، یہ کون آدمی تھا، میرے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، بات کرتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، کتنا طاقتور تھا، کتنا پیسہ تھا. اب کیا حال میں ہو گیا، کیا حال ہو گیا. دوستو عجیب بات ہے کہ ہزاروں میتوں میں شریک ہونے کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے خوف نہیں آتا کہ ہم کو یہ سٹاپ کرنا، یہ سٹاپ کرنا، یہ سٹاپ کرنا، یہ سٹاپ کرنا. چیک یور لائف، چیک یور لائف. اپنی زندگیوں کو چیک کرو، واجبات کو کبھی مت چھوڑو. زبان کو کنٹرول کرو. جتنا تم زبان کو کنٹرول کرتا جاؤ گے، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بات ہی مت کرو، بات ضرور کرو، جتنا ہو سکے بات کرو، لیکن بات وہ کرو کہ جو معصومین چاہتے، جو اسلام چاہتا. کسی اور کی بات کر کے اپنے گنسلے کے مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ پرابلم کرے گا تم کو پہلی رات پہ، وہ تمہاری زبان کے گناہ. ہم کو احساس ہی نہیں ہے اس کا. ہم بیٹھ کے کسی کا بھی مذاق اڑائیں، ہم بیٹھ کے کسی کی بھی بات کریں. ایٹ لیسٹ آج کی یہ توصیف صاحب کی مجلس میں جو میرا میسیج ہے، اس میسیج کو سوچ کے اگر اب تک ہم نے کچھ کیا ہے تو دین ایٹ لیسٹ یہاں بیٹھ کے میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگوں، اور پروردگار تو مجھے معاف کر دے میری زبان کے گناہوں کو. زبان کے گناہ کاؤنٹلیس ہے، پھر بول رہا زبان کے گناہ کاؤنٹلیس ہے، ہم کو احساس ہی نہیں ہے. اسی لیے امام علی نے دعائے کمیل میں کہا کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. امام علی نے اپنے لیے کہا خدا نخواستہ، علی کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے. جس کے نام سے ہمارے گناہ معاف ہوں، وہ علی ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہے ہیں کہ پروردگار وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. دعائے کمیل کے جملے جو میں آپ کو دہرا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. آپ سمجھ رہے میری بات؟ کتنا کبھی میں سوچ رہا یہ بات کہ نیچے بھی میرا حساب ہے. تو پہلی چیز، میرا پہلا پیغام آج کی توصیف پاشا صاحب کی مجلس میں، He was so wonderful person. ہماری ملاقات ہوئی، بے انتہا نفیس انسان، ویری سافٹ اسپوکن، ویری سافٹ اسپوکن، جو ایک مومن کی علامت ہے. انسان کو سافٹ اسپوکن ہونا چاہیے ہمیشہ. جتنے، اس لیے کہ مجھے حیرت اس بات کی کہ جب لوگوں سے ملتا ہوں انہیں صبح شام امام علی کا نام لے رہے، اور زبان میں تلخی کیسے ہے بھائی، یہ کرواہٹ کیسے زبان میں جتنی مٹھاس کو پیدا کرو اتنا تمہارا فائدہ ہی نیچے. اس لیے کہ پہلی رات کے جو تکلیف بتائی گئی، جو عذاب بتایا گیا، آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو. دیکھیے میرے ایکسیپٹ نہیں کرنے سے ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. میرے ایکسیپٹ نہیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. لیکن آج پتہ نہیں چل رہا عابد بن ربیع کی بات، کل پتہ چلی کہ فرسٹ نائٹ ان دا گریو، یہ تو میرے مین ٹاپکس. فرسٹ نائٹ ان دا گریو جو سب سے زیادہ پرابلم کرنے والا ہے وہ تمہاری زبان کا گناہ ہے کہ تم نے زبان سے کتنے لوگوں کو ہٹ کیا. امام علی سے پوچھا گیا، آپ پلیز زبان کے گناہ کی بات کر. مولا علی سے پوچھا گیا تو مولا یہ بتاؤ کہ زمین سے لے کے عرش الہی کا فاصلہ کتنا، ڈسٹینس کتنا. آج سائنس بھی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ نیچے زمین سے ہم جہاں بیٹھے ہوئے یہاں سے لے کے عرش الہی جہاں معراج پہ اللہ کا رسول گیا تھا، مقام قاب قوسین سدرہ، اس کا ڈسٹینس کتنا ہے، فاصلہ کتنا. آپ سوچیں گے مولا نے کیا جواب دیا؟ ایک جملے میں جواب دیا، ایک جملے میں. راوی پوچھ رہا، پلیز غور سے سنو، راوی پوچھ رہا مولا زمین سے لے کے عرش الہی کا فاصلہ ڈسٹینس کتنا ہے؟ امام علی کہتے ہیں کہ مظلوم کے دل کی آہ. آپ سمجھ رہے میں کیا بول گیا؟ آپ نے اپنی زبان سے کسی کو ہرٹ کیا، غریب آدمی مجبور ہے، رشتہ دار ہے تمہارا اسٹیٹس ہے، تم نے غریب کو ہرٹ کیا. وہ بیچارہ کچھ نہیں بول سکتا تم کو، اس لیے نہیں بول سکتا کہ وہ غریب ہے، لیکن اس کے دل کی جو آہ، معصوم کہہ رہے وہ دل کی آہ سیدھا عرش الہی پہ جاتی ہے، اور جب پلٹ کے آتی ہے تو عذاب الہی لے کے آتی ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ پہلا میرا میسیج تھا آج کی مجلس کا کہ فرسٹ نائٹ ان دا گریو. جب میں چہلم کی مجلس پڑھ رہا، اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے. اگر کوئی ایک بھی لڑکا لڑکی عورت مرد کوئی ایک بھی آج کی مجلس کے بعد اس کی فکر بدل جائے، اس نے یہ ارادہ کر لے کہ میں آج کے بعد زبان سے کوئی کسی کو ہرٹ نہیں کروں. دیکھیں دوستو، ہم زبان سے ہرٹ کس کو کرتے؟ پیسے والے کو ہرٹ نہیں کرتے. ہم پیسے والوں کے سامنے ہماری زبان نہیں کھلتی، وہ کچھ بھی بولے ہم خاموش بیٹھ جاتے. ہم ہرٹ کس کو کرتے؟ غریب کو کرتے، غریب رشتہ دار کو، غریب مومن کو. وہ بیچارہ مجبور ہے، he can't do anything. اور ہم بڑے آرام کے ساتھ، لندن و امریکہ میں تو ہر جگہ کا دیکھا ہوا، غریب ہے.
وہ بیچارہ کچھ نہیں, وہ تمہارا امپلائی ہے, ہی کانٹ ڈو اینی تھنگ, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ چیزوں کو چیک کرو. حساب میں ہی وہ پرابلم ہوگا کہ آج ہم کو 0.1% بھی اندازہ نہیں ہے کہ حساب کتنا سخت ہے. سعد ابن معاذ کا واقعہ یاد ہے؟ میں واقعہ نہیں پڑھ رہا, سعد ابن معاذ نام لے رہا, صحابی رسول, اللہ کے رسول نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی, جس کی میت میں میرا مولا شریک ہوا, اللہ کا رسول جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا, اس نے نماز پڑھائی. اب آپ سوچو اگر سرکار کسی کی نماز پڑھے تو اس پہ رحمت کے علاوہ کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. 100% 200% رحمت ہے. لیکن اس کو لٹا کے اللہ کا سرکار جب واپس آ رہے تھے, یہ حدیث شیعہ سنی ساری کتابوں میں, جب واپس آ رہے تھے اور لوگوں نے پوچھا, میں اس کا واقعہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, بہت انٹرسٹنگ واقعہ لیکن نہیں پڑھ, تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ اس وقت سعد میرا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا. ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا سعد اس وقت جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا. پوچھا کیوں؟ تو کہا آپ نے نماز پڑھائی, اتنے ملائکہ نے اس کی جنازہ میں شریک ہوئے, اتنے ملائکہ نے, ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی, اور آپ شرکت کریں تو اب تو وہ جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا. اللہ کا رسول کا جملہ جو شیعہ سنی ساری کتابوں میں, اللہ کا رسول, پلیز جملہ غور سے سنو, سرکار کہتے ہیں کہ بے شک گھومے گا, پلیز غور سے سنو, بے شک, یہ نہیں کہا نہیں گھومے گا, کہا بے شک گھومے گا لیکن اس وقت نہیں. پوچھا کیوں؟ تو کہا اس پہ عذاب ہو رہا, اللہ اکبر, کہا اس پہ فشار کا عذاب ہو رہا. لوگ اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا, منہ پیٹ کے رونے لگے کہ ساتھ پہ عذاب ہو رہا. ریزن کیا ہے؟ کہا اس کی زبان گھر میں تیز چلتی تھی, گھر میں زبان تیز چلتی تھی. آپ سب باہر بہت اچھا ہے, میں باہر میرا بہت اچھا بیہیویئر ہے, لندن میں بہت اچھے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں, لیکن گھر میں آنے کے بعد میں اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, میرا بیہیویئر کیسا. اسلام ڈسپلن ریلیجن کا نام ہے, یاد رکھو. اسلام ایک پورا ڈسپلن, ایک فریم ہے. ہم نے اسلام کے وہ چیزیں لی جو ہم کو پسند ہے, ہم نے اسلام کی وہ چیزیں لی جو مجھے پسند ہے, ہم کو وہ اسلام لیا جو مجھے سوٹ کرتا, وہ اسلام نہیں لیا جو محمد مصطفیٰ کا اسلام تھا. جو مجھے سوٹ کرتا وہ میں نے لے لیا. میں نے کہا کہ یار مجھے, ہم کیا ہے غفلت میں کہ میں تو بڑا نیک ہوں, میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں, میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں, میں تو اتنا اچھا آدمی ہوں. یہ جو شیطان نے تمہارے ذہنوں پہ ایک پردہ ڈالا نا, اس سے ہر چیز کو بھول گئے. ہم بھول گئے, ہم کبھی نہیں سوچتے. اسی لیے کبھی آپ انصاف سے بولیے, رات میں سونے سے پہلے میں کبھی بولتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے, فارگیو می, جبکہ افضل ترین عبادت. سونے سے پہلے کبھی سوچتے ہو کہ میں کل صبح نہیں اٹھا تو کیا ہوگا؟ کیا معافی مانگتے ہو؟ ایک بات بول رہا, پلیز غور سے سنو. معافی کیوں اسلام میں اتنی رکھی گئی؟ اگر تم معافی مانگو گے تو تمہارا غرور ٹوٹے گا. غرور کو توڑنے کی بہترین چیز, جو بدترین گناہوں میں سے گناہ جو شیطان نے کیا تھا, بہترین دعا, بہترین عمل جو ہے, صرف ایک جملہ, استغفر اللہ ربی بات, I'm sorry اللہ, I'm sorry اللہ, I'm sorry اللہ, I'm sorry. جتنا ہو سکے معافی مانگ, اس لیے کہ معافی مانگتے تو غرور ٹوٹ جاتا, اور غرور بھی ٹوٹتا اور تمہارے گناہ بھی معاف. اسی لیے اگر آپ دعائیں دیکھیں, سارے معصومین کی دعائیں لیں, دعائے کمیل لے لو, مولا حسین کی روز عرفہ والی مخصوص دعا لے لو, دعائے ابو حمزہ صومالی لے لو, یہ پوری دعائیں کا مجموعہ, بابا شہزادی کی دعائیں لے لو, مظلوم بی بی کی دعائیں لے لو. ساری دعاؤں میں سٹارٹنگ میں امام علی جیسی شخصیت صرف معافی مانگ رہے. معصومین نے صرف بولا نہیں کہ استغفار کرو, خود کر کے بتایا, جبکہ ان کو ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہم کو ہے. ان کو ضرورت نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ میں, امام کیا کہہ رہے, میں علی جیسا بندہ ہو کے معافی مانگ رہا, تو تم کو کیا ہوا؟ تم کو کیا ہوا؟ آپ انصاف سے بولو, دن بھر میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے, کتنی مرتبہ؟ اسی لیے کہا پلیز غور سے سنیں, نماز عصر کے بعد, عصر کی نماز کے بعد 70 ٹائمز پڑھنا استغفر اللہ ربی واتوب, 70 مرتبہ, تو اللہ دن بھر کے 700 گناہ معاف کرتا. اگر انسان استغفار عصر کی نماز کے بعد پڑھے تو دن بھر
کہ 700 गुना माफ कर। एक 2 रकत नमाज देता हूँ, 7000 गुना माफ होते इससे। कोशिश करो पढ़ने की। अपने आमाल नाम के हिसाब की बात कर रहा ना, मजलिस हिसाब से शुरू हुई ना चेलों की, कि यौमा यखुमुल हिसाब, अल्लाह मेरे हिसाब में तो कमी कर, रहम कर। 2 रकत नमाज है, लेकिन ये नमाज, मासूम कहते हैं कि ये नमाज 7000 गुना को तुम्हारी उसी वक्त माफ, 7000 जस्ट इमेजिन करें। अब आप ये नहीं करना कि आज पढ़ ली नमाज, अब 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक, 1 साल तक फुर्सत, 7000 गुना एक दिन में हो सकता मैं कर रहा 7000। 2 रकत नमाज पढ़ो रोज, नमाज मगफिरत, मगफिरत है ना सॉरी की नमाज, माफी की नमाज, खुद बताने लगा, बिल्कुल फजर की नमाज की। लेकिन ये सारी नमाजें वाजिब की नमाज पढ़ने के बाद है। अगर वाजिबी नमाज नहीं पढ़ते और आप ये नमाज पढ़े तो कोई फायदा नहीं हो, ये याद रखो। वाजिब को छोड़ के इमाम अली का शिया कोई नहीं बन सकता। आप बोलते रहो पूरी जिंदगी, बोलते रहो पूरी जिंदगी कि मैं मौला से बहुत मोहब्बत करता हूँ, आई लव इमाम अली, आई लव इमाम अली, डजंट मेक एनी डिफरेंस। मजा उसमें है कि मौला अली बोले कि ये भी, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। पहले वाजिबात को अदा करो। जो आपकी 17 रकत नमाज है वो लाजिम पढ़ना, मस्त पढ़ना, मस्त पढ़ना, वरना नीचे अजाब है, इसका हिसाब है। फजर पढ़ो, तुम्हारा रिस्क खुदा खुद खुलता। जब भी लोग मुझे फोन करते हैं, वो कहते हैं कि मौलाना कोई दुआ बताओ, मैं पहला मेरा सवाल ये होता है कि बाबा तुम नमाज पढ़ते हो? नहीं, कभी पढ़ते, मैंने कहा कि कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते नहीं है। पहले वाजिब पढ़ो, उसके बाद ये मुस्तहब चीजें अदा करो। वाजिब ही नहीं पढ़ोगे और फिर अल्लाह की बारगाह में सुन्नत नमाजें पढ़ोगे तो फायदा क्या? पहले वाजिब नमाज। इसलिए कि हर नमाज, प्लीज मेरे जुमले गौर से सुन, हर नमाज, हर सजदा, नमाज में नहीं, हर सजदा मेरे मौला हुसैन की जीत का ऐलान है। करबला में हुसैन की कामयाबी का ऐलान सजदा है, याद रखो। और हुसैन के चाहने वाले अगर वो नमाज नहीं पढ़े, जो परेशानियों में, जो मुसीबतों में, जो स्ट्रेस में, जो तकलीफों में हम गिरे हुए हैं ना, उसका रीजन ये है कि हम नमाज नहीं पढ़ते। बहरहाल मैं नमाज पे नहीं बोलता, तो 2 रकात नमाज पढ़ना, नियत करना कि मैं नमाज मगफिरत, और वक्त पे पढ़ने की कोशिश करो। खाली फालतू बैठ के बातें मत करो, इधर उधर घूमो मत। 2 रकात नमाज मगफिरत पढ़ता हूं, इस नमाज का सवाब देखना क्या है, बिल्कुल फजर की नमाज की तरह। 1 अलम, लेकिन इसमें 7 टाइम्स सूरह कुल हुवल्लाहु अहद है, सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ना। 1 अलम 7 टाइम्स सूरह कुल, दूसरी रकत में भी 1 अलम 7 टाइम्स सूरह कुल। बिल्कुल फजर की नमाज की तरह नमाज पढ़ो, नमाज खत्म करो, दोनों सलाम, 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, फिर मजलूम बीबी की तस्बीह जरूर पढ़ो, तस्बीह पढ़ना, तस्बीह लाजिम पढ़ो। फिर हाथों को उठा, हाथों को उठा के बोले कि परवरदिगार, इस नमाज का वास्ता, मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, और मजलूम बीबी ज़हरा की तस्बीह का वास्ता। तस्बीह का वास्ता ज़रूर दिया करो, इस तस्बीह से आपकी कबूलियत नमाज है। मेरा छठा इमाम कहता है कि वाजिब नमाज को अगर कबूल कराना है, वाजिब नमाज को, तो मेरे जद्दा की तस्बीह पढ़ो, मेरी दादी की तस्बीह पढ़ोगे तो तुम्हारी वाजिब नमाज कबूल हो जाए। आप सोचो, मुस्तहब अमल वाजिब को कबूल करा रही, कितनी बरकत वाली तस्बीह। हर परेशानी के लिए तस्बीह, मैयत पे जाओ तस्बीह पढ़ो, खबर पे जाओ तस्बीह पढ़ो, जहाँ चाहे। तो इसने कहा तस्बीह पढ़ के हाथों को उठा दो, हाथों को उठा के दुआ करो कि परवरदिगार, एक ही चीज बोलना, पहले अपने गुनाह की माफी मांगना, दूसरों के लिए नहीं बोलना कि उसको माफ करो, उसको माफ करो, उसको माफ करो, उसको माफ करो। नो, दुआ जब करो तो दूसरों के लिए करो। प्लीज गौर से सुनो, दुआ जब मांगो तो हुक्म है कि तुम दूसरों के लिए दुआ मांगो, अपने लिए मांगो ही मत। पूरे माशरे के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे रिश्तेदारों के लिए, पूरे भाई बहनों के लिए मांगो, दूसरों के लिए। लेकिन जब माफी मांगो तो अपने लिए मांगो। पहली चीज अपने लिए, अपने गुनाह को मांगो। क्यों? क्या इस्लाम डिसिप्लिन बात कर रहा है? इस्लाम क्यों बोल रहा है कि पहले गुनाह के लिए अपनी माफी मांगो, दूसरों की बात में मांगो? इवन तुम्हारा सगा भाई, तुम्हारी बीवी, उसके लिए भी ये पहले नहीं बोलना कि अल्लाह मेरी बीवी को माफ कर दो, नहीं, पहले अपने। क्यों? तुमको तुम्हारे गुनाह मालूम है, उसके गुनाह नहीं मालूम। आप समझ रहे? अल्लाह क्या इस्लाम दे रहा कि तुम अपने गुनाहों को पहले याद करो। यू नो व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ। तुम जानते मैंने गुनाह किए, कमरे में किए, अंधेरे में किए, अकेले में किए, कोई नहीं जानता सिवाय उसके। लेकिन वो इतना करीम है, इतना सत्तार है, इतना सत्तार और गफूर और रहीम और अजीज और गफ्फार है
کہ جب اس نے مجھے معاشرے میں پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کیا. مجھے معلوم ہے میرے گناہ کتنے، اسی لیے حکم ہے کہ دوسروں کے گناہ کو مت دیکھو، اپنے گناہ کو دیکھو. اگر گناہ معاف ہو جائے تو پہلی رات لحد میں سب سے زیادہ آرام کی رات ہے. یاد اگر آپ میرے جملے غور سے سنو، کمفرٹ چاہتے فرسٹ نائٹ میں، پوری لائف میں، وہ ایٹرنل لائف میں کمفرٹ چاہتے تو استغفار کثرت سے کرو. جتنی دفعہ استغفار. اور یہاں پہ امام علی کا جملہ مجھے یاد آیا. مولا علی علیہ السلام کے بعد ایک شخص آتا، آ کے کہتا، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے مولا کے پاس، آ کے کہتا مولا پلیز میرے لیے دعا کرو، میں بہت پریشان ہوں، پریشانیوں میں گھر گیا. تو امام علی اس دعا کرنا چاہیے تھا نا. مولا علی نے کیا کہا؟ جا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، معافی مانگ. اٹھ کے چلا گیا. اب لوگ بیٹھ کے سن رہے سن. دوسرا بندہ آیا، مولا کے پاس لوگ آتے تھے، سوالات کرتے تھے، دعائیں کرواتے تھے. دوسرے نے آگے کہا مولا گھر میں بیماریاں بہت چل رہی. امام نے کہا استغفار کر، وہ بھی اٹھ کے چلا گیا. تیسرے نے آگے کہا مولا رزق کی تنگی چل رہی، بہت رزق کی پریشانیاں چل رہی. اب مولا نے کہا استغفار کر. تو اصحاب نے کہا مولا ہر چیز کے لیے اب استغفار بول رہے ہیں. کہا تم کیا جانو؟ اس لیے کہ جب کوئی استغفار، میری طرف دیکھو، جب کوئی استغفار کرتا ہے، جب کوئی معافی مانگتا ہے تو رحمت کا پردہ، رحمت کی بارش اس کے اوپر ہوتی ہے. رحمت، بلیسنگ اس کے اوپر ہوتی ہے. ایون آپ کو حیرت ہوگی، ایون جب آپ میت کو دفن، نماز جنازہ ہوتی، مولوی جب نماز جنازہ پڑھاتا اس کے بعد 3 مرتبہ بولتا افو افو افو. 3 مرتبہ بولتا ہے افو افو افو. واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ فارگیو ہم، فارگیو ہم، فارگیو ہم. میں نیچے لحد میں جانے سے پہلے یہ بولا جاتا کہ اللہ کریم تو اس کو معاف کر دے، فارگیو ہم، فارگیو ہم، فارگیو ہم، معاف کر دے اس کو، معاف کر دے. آپ سوچو کتنی اسلام کی بیسک چیز یہ ہے. یوم یقوم الحساب، ہم کو حساب کو کم کرنا ہے، کلین کرنا ہے، گڈ ڈیڈز کو ریس کرنا اور بیڈ ڈیڈز کو ریس کرنا اور گڈ ڈیڈز کو انکریز کرنا ہے. جتنا آپ انکریز کریں گے گڈ ڈیڈز کو اور بیڈ ڈیڈز ریز ہوتے جائیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ. تو استغفار کثرت سے. تو اب یہ نماز کے بعد 2 رکعت نماز ہے 7 ٹائمز سورہ خل کے ساتھ. ویری سمپل. 2 رکعت یہ نماز پڑھنے کے بعد، بیوی مظلوم بیوی کی تصویر پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو. کیا بولو؟ کہ پروردگار پلیز فارگیو می، اللہ تو مجھے معاف کر. صرف یہ بولتے جاؤ اللہ مجھے معاف کر. اس کے بعد بولنا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے اب اپنی معافی ہو گئی تو فوراً ماں باپ کے لیے، اپنی معافی ہو گئی تو فوراً مومنین اور مومنات کے لیے. پہلے اپنی گناہوں کی معافی مانگو، اس کے بعد مرحومین کے لیے مانگو. پھر دیکھو کہ ہو سکتا 7000 کے لیے روایت میں ہے، اور عربی میں جب بھی 7 کا لفظ استعمال ہوا، 70 کا لفظ استعمال ہوا، اس کے بعد ساری انلمیٹڈ ہو جاتی. ہو سکتا 70,000 گناہ میرے معاف ہو جائے، ہو سکتا اللہ ایک ہی نماز کے بعد تمہارے سارے گناہوں کو ریز کر کے اپنی رحمت کو نازل کر دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ سمجھے میری بات؟ بس دوستو، وقت کی آلموسٹ 30 منٹس کی مجلس ہو گئی میری، بس 45 منٹ پڑھوں گا. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے. آج ان کی اولاد نے بہت اچھا کام کیا. توصیف پاشا صاحب بہترین انسان تھے. واٹ اے ونڈرفل پرسن ہی واز، ریئلی ونڈرفل پرسن. انتہائی نیک، عبادت گزار، سافٹ اسپوکن، فیملی مین. جو ایک اسلام جو آپ کو دے رہا، یہ ساری وہ چیزیں بتا رہا کہ یو ہیو ٹو بی ریئلی فیملی مین، اور سافٹ اسپوکن کا رہنا، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا. امام علی بولتے ہیں کہ تم ایسے زندگی گزارو، ایسے. اب کتنی اچھی مثال دی میرے مولا نے. مولا کہتے ہیں کہ جب تم پلیز میرے جملے کو سن، میرے جملے نہیں، میرے مولا علی علیہ السلام کے جملے. میرا مولا بولتا ہے کہ جب تم دنیا میں آتے ہو، جب تمہاری برتھ ہوتی ہے تو ہاسپٹل میں، لیبر روم میں، جیسے ہی تم دنیا میں آتے ہو تم روتے ہو، گریا کرتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ رونا زندگی ہے، رونا گریا کرنا زندگی کی علامت ہے. تم روتے ہو اور تمہاری ماں ہنستی ہے، تمہارا باپ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، تمہارے بھائی بہنیں، اہل خاندان خوش ہوتے ہیں، تم روتے ہو، اہل خاندان خوش ہوتے ہیں.
اب مولا علی کہتے ہیں کہ جب تم دنیا میں آتے ہو تم روتے ہو، اہل خاندان خوش ہوتے، لیکن تم اپنی اس دنیا میں زندگی کو ایسے گزارو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تم مسکراتے ہوئے جاؤ اور تمہارے لیے خاندان روئے. ایسے کردار کو پیسہ کر، ایسے کیریکٹر کو پیسہ یوں نہیں رویا جاتا. ایسا نہیں کہ ارے اچھا ہوا چلا گیا، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کر دے. کوئی یہ بول دے کہ اللہ اچھا ہوا، نہیں. ہر آدمی کی زبان پہ یہ رہنا کہ واٹ اے نائس پرسن ہی واز. ایک مومن کی علامت ہے، سائنس آف مومن ہے یہ کہ کوشش کرو. اور میں اب ان کی اولاد کو بول رہا ہوں کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو ناؤ. بابا مر گئے آپ کے، آج آپ نے چہلم کر لیا، دین واٹس یور پلان ناؤ. اب چہلم کے بعد کیا ہے؟ اب 3 مہینے کی مجلس ہے، 6 ماہی ہے، پھر برسی ہوگی، بس دیٹس آل. نو. اب آپ سنو ان کی اولاد کو، ان کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ان کے اہل خاندان کو، ان کے گرینڈ چلڈرن کو، بھائی بہنوں کو بولو. آج چہلم کی مجلس ہوگی. اب آپ اولاد کے اوپر لازم ہے، مسٹ ہے، مسٹ. یہ جو میں نے نماز بتائی آپ کو، یہ نماز روزانہ بیٹا بیٹی پڑھے. یا ایک دوسری نماز ہے، یہ جمعرات کو ضرور پڑھو 10 مرتبہ. اللہم اغفر لی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم. ایک دو رکعت نماز اپنے ماں باپ کے لیے. یہ نماز اللہ کے رسول کا ارشاد. اس نماز کو میں نے اہل بیت چینل پہ بھی بولا ہے لندن سے، لیکن آج آپ کے سامنے بولتے ہیں. 3 سورے والی نماز کہلاتی ہے، 3 سورے والی نماز. یہ نماز کے بارے میں یہ ہے کہ سرکار کے زمانے سے لے کے آج تک، پھر سنو، سرکار کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مولا کے چاہنے والے دنیا سے گزرے ان سب کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں. ایٹ لیسٹ تھرسڈے نائٹ. یاد رکھو، میں ان کی اولاد کو بول رہا کہ تھرسڈے نائٹ تمہارے ڈیڈ کی نائٹ ہے، تمہارے باپ کی رات ہے، تمہاری ماں کی رات ہے، تمہارے مرحومین کی رات ہے. مغرب سے لے کے فجر تک. میں اہل بیت چینل پہ ہر شب جمعہ مجلس پڑھ رہا، اس میں بتا رہا یہ بات. 8 بجے شب میں اہل بیت چینل لندن سے آ رہی مجلس. تو یہ 3 سورے والی نماز دے دیتا. 3 سورے والی نماز کیسی ہے؟ اس نماز کی نیت کرنا. پلیز غور سے سن لو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت کی شب جمعہ. روز پڑھو تو مشکل نہیں ہے، مستحب ہے. مرحومین کے لیے قربت اللہ، سارے مرحومین کی مغفرت. آپ کے ذہن میں ہونا ماں باپ بھائی بہن دادا دادی نانا نانی، پورے انٹائر شیعہ کمیونٹی آپ کے ذہن میں یہ رکھنا. 2 رکعت کی نیت کرو. پہلی رکعت غور سے سنو. پہلی رکعت میں ایک الحم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قل یا ایھا الکافرون. سورہ قل یا ایھا الکافرون اگر پڑھنا نہیں آتا تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، ویری اسمال سورہ. اور اس کے فوراً بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قل هو اللہ احد، سورہ الحم. یہ دونوں سورہ پڑھنا، سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ قل هو اللہ احد. پھر رکوع میں جاؤ، قیام، دونوں سجدے، پھر کھڑے ہو گئے دوسری رکعت کے لیے. دوسری رکعت میں بھی بالکل ایسی ہے، 1 الحم، 1 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون اور 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد. پھر قنوت پڑھو، نماز ختم کرو. فجر کی نماز کی طرح نماز ختم ہو کے اب مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھی. آپ نے تسبیح پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے یہ دعا کرو کہ پروردگار سرکار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک، میرے مولا کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے محبان آل محمد شیعان حیدر کرار دنیا سے گزرے اس کو اس نماز کا ثواب. اب آپ سنو اس کا ثواب، اب آپ سنو اس کا فائدہ. اس میں آپ کی ماں بھی آ گئے، باپ بھی آ گئے، بھائی بھی آ گئے، بہن بھی آ گئے، آپ کے گرینڈ پیرنٹس بھی آ گئے، سارے مومنین آ گئے. اب آپ سنو، جب یہ آپ نے نماز ختم کی لندن میں، یہ جہاں بھی جو بھی سن رہا مجھے اس وقت، نماز آپ نے ختم کی، نماز ختم ہوئی، مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھ کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا. جیسی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی، اب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا جائے گی عرش الہی پر، قبول ہوگی، پھر فائدہ پہنچے گا. نہیں، یہی تو کمال ہے، یہی تو اس کا کرم ہے، یہی تو اس کا رحم ہے، یہی تو عزیز و غفار ہے، یہی تو غفور و رحیم ہے. جیسے ہی تم نے دعا کی نماز ختم کرنے میں، اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا، عذاب کو نازل کرتے ہوئے دیری. یہ کرم ہے پروردگار کا. اللہ معاف کر دے. ہم گناہ کرتے کہ ہم کو عذاب نہیں آتا، اللہ معاف کر دے. ہم اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن رحم فوراً نازل کرتا. کن فیکن کا معاملہ. ابھی آپ نے سورہ یاسین میں سنا،
ارادہ کرتا رحمت آتی. تو اب آپ سوچو کہ یہ نماز آپ نے لندن میں پڑھی، کویت میں پڑھی، دبئی میں پڑھی، جو بھی سن رہا ہے اس وقت، آپ کی نماز ختم ہوئی ہزاروں لوگوں کی قبروں میں کہ جس کو آپ پلیز جملے غور سے سنو، جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، آپ ان کو کچھ نہیں جانتے، کوئی نہیں پہچانتے، لیکن آپ نے کہا جتنے امام علی کے شیعہ، جتنے امام علی کے ماننے والے، جتنے 14 معصومین کے ماننے والے، ان کی لہر میں اللہ اس کا ثواب پہنچا دے. تو میں تو ملینز بول رہا، ملینز کی تعداد میں ان کی گریوز میں 70,000 رحمت کے فرشتے. آپ امیجن کرو تمہارے باپ کی لہر میں 70,000 رحمت کے فرشتے پہنچے. باپ نے نیچے سے پوچھا جب رحمت آئی، مثال کے طور پہ اندھیرا ہے روشنی میں بدل گئی، گرمی ہے بالکل ماڈریٹ ٹیمپریچر ہو گیا، نیچے پریشان ہے پریشانی دور ہو گئی، خدا نہ خواستہ نیچے کسی کو عذاب ہو رہا ہے، اس نماز کے ثواب سے اس کا عذاب ختم ہو گیا. ان 1,000 چیزیں ہیں. تو فوراً جب ریلیکس ہوتا، مردہ پوچھتا ہاتھوں کو اٹھا کے بابا یہ رحمت آئی کہاں سے، یہ فرشتوں سے پوچھتا کہ یہ کس نے بھیجی، تو یہ ایصال ثواب ہے. اس وقت فرشتے کہتے کہ فلاں مومن نے، مثال دے رہا، فلاں مومن نے لندن میں، کویت میں، جہاں پہ بھی ہے، فلاں مومن نے تیرے لیے یہ نماز پڑھی، یہ نماز کا ثواب محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اللہ نے تیری خبر میں پہنچایا. تو اس کے بعد وہ ہزاروں مردے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتے. تم 5 منٹ کی یہ نماز پڑھ رہے، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعا تمہارے ساتھ ہو جائے گی. عزیزو، یہ آج کے زمانے میں اگر کسی کی دعا آ جائے تو تمہارے جو رکاوٹیں ہیں، تمہاری لائف کے جو آبسٹیکلز ہیں، تمہاری لائف میں جو ہرڈلز ہیں، تمہاری لائف میں جو پرابلمز ہیں، تمہاری لائف میں جو پریشانیاں ہیں، جو تمہاری لائف میں سٹریس ہے، وہ ان مومنین کی دعا سے دور ہو سکتی کہ جب تم دوسروں کے لیے ایصال ثواب کرتے. بس میں ان آپ کی اولاد کو، پاشا صاحب کی اولاد کو یہی بول رہا کہ یہ نماز ضرور پڑھو. 5 منٹ کا یہ عمل ہے، ایٹ لیسٹ آن تھرسڈے نائٹ یہ ضرور کرو. اور جتنا ہو سکے اپنے باپ کے پہلے واجبات کو ادا کرا دو. اگر ہر انسان کی قضا نماز ہوتی، ہر انسان کے روزے ہوتے 5 سال کے، منیمم 5 سال کے، اس لیے کہ جوانی میں، ٹریولنگ میں، بیماری میں ایسا ہوتا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. تو اس کی قضا ادا کرانے کے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ آپ ان کے پہلے واجبات کو ادا کرا دو. اور اپنے باپ کے لیے ہر شب جمعہ، جہاں سے بھی آپ کا تعلق، انڈیا پاکستان میں جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں، ان کے غریب فیملی کو مہینے میں 1 دفعہ بھیج دو. اور نیت کر لو کہ پروردگار ہر جمعرات کا یہ صدقہ ہے، ایوری تھرسڈے میرے باپ کو اس کا ثواب پہنچے. اس کے مہینے میں بھیجنے کے بعد آپ روز کا بھی بنا سکتے. مثال کے طور پہ میں لندن والوں کے لیے بول رہا، تم نے 10 پاؤنڈ کے کتنے ہوئے؟ 1,000 روپے ہوئے. مثال دے رہا میں، آپ جتنا چاہے دو. 10 پاؤنڈ کسی غریب فیملی کو اگر آپ نے 1,000 روپے انڈیا پاکستان میں کسی فیملی کو بھیج دیا، کسی بیوہ کو، یتیم کو، اور آپ اپنے لندن میں بیٹھ کے نیت کر لو، ان کی اولاد کو بول رہا، آپ نیت کر لو کہ اس کا ثواب میرے باپ کو روزانے کا صدقہ. دوستو، یہ صدقے کا ثواب اتنا ہے. سوچو، صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ موت کو ٹال دیتی، پریشانیوں کو دور کر دیتی، بیماریوں سے تم کو بچا لے گی. اور کتنے نیڈی لوگ ہیں اس وقت انڈیا پاکستان میں. آپ یہ دعا کرو کہ 1,000 روپے، 2,000 جو آپ بھیج سکتے، اس کا یہ سوچو، یہ وہ ثواب ہے کہ تمہارا باپ روزانہ تمہاری نیچے لہر سے تمہارے حق میں دعا دے گا کہ پروردگار میرے بیٹے نے مجھے نہیں بھولا، میری بیٹی نے مجھے نہیں بھولا. یہ بہترین ایصال ثواب ہے. اور باپ یہ بولتا ہے، مردہ یہ بولتا ہے کہ اللہ میری اس بیٹے نے مجھے نہیں بھولا، تو بھی اس کو مت بھول. نیچے سے دعا کرے گا اور ماں باپ کی دعا تم کو ایسے لگے گی کہ جو رکاوٹیں ہیں تمہارے اوپر رحمت آ جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ سمجھ لیں میری بات؟ تو یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے کرتے جائیں گے، اس سے بہتر کوئی عمل ہی نہیں، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں کہ اپنے مرحومین کے لیے کام. بس میں آخری حصے پہ آ گیا. مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے کہ اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے. 2 چیزیں میں نے بتائی، اب تیسری چیز آخری بتا دیتا، اسی پہ میں مجلس ختم کروں. زیارت امام حسین، مولا حسین کی زیارت جب پڑھو، میں ان کے اولاد کو بول رہا ہوں، جب پڑھو اپنے باپ کی طرف سے پڑھو. صرف امام حسین کی زیارت، سارے معصومین کی آپ زیارت پڑھتے، ہمیشہ نیت کرو کہ اس زیارت میں اپنے والدین کی طرف سے پڑھو، اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے. اور نام لینا، بولنا میری ماں کی طرف سے، میرے باپ کی طرف سے. اگر ماں زندہ ہے تو کوئی بات نہیں، اولاد ماں کی نیابت میں زیارت پڑھے.
اور زیارت کو ہدیہ کرو 14 معصومین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم اور ہماری امام کی والدہ کو ضرور ہدیہ کرو، امام کی والدہ کو ضرور ہدیہ کرو، اس کا بے انتہا ثواب۔ روز اگر زیارت امام حسین پڑھ کے تم اپنے باپ کی طرف سے پڑھو گے تو جیسا تمہارا باپ ثواب لیتا تھا روز پڑھ کے، جیسا تمہارے باپ کو ثواب ملتا تھا، مرنے کے بعد اگر اولاد بھی جا کے پڑھی تو اس کو بھی ویسی ثواب۔ جب بھی اپنے if you get chance to go to his grave، اگر آپ کو موقع مل رہا اپنے والد کے گریو پہ جانے کے لیے تو باپ کی لحد پہ جب بھی جانا تو سرانے کھڑے رہنا، سر کی سائڈ پہ، ماں کی لحد پہ جانا تو پیروں کی سائڈ پہ کھڑے رہنا، باپ کی ہمیشہ سرانے کھڑے رہنا، سر کی سائڈ، اور وہاں کھڑے رہ کے جاتے وقت بس آخری بات بولتا مجلس ختم کر۔ مسائل باقی ہے، 45 منٹس کی مجلس ہے۔ جب جانا باپ کی لحد پہ تو سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین بہترین سورہ ہے فشار قبر سے بچنے کے لیے، اللہ معاف کرے۔ کم از کم روز ایک رکوع پڑھو۔ سورہ ملک بہت اچھا، سورہ رحمان بہت اچھا، قرآن کے ہر سورے بہت اچھے۔ جب جانا لحد پہ تو بیوی کی، مظلوم بیوی کی تسبیح بھی پڑھو۔ کتنی دیر ہوتی؟ 2 منٹ۔ 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ۔ بیوی کی تسبیح پڑھ کے لحد پہ، باپ کی لحد پہ کھڑے رہ کے یہ دعا کرو کہ پروردگار تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ میرے باپ کو اس کا ثواب دے۔ دوستو جتنی دیر تم رہو گے نا اپنے باپ کی لحد پہ، آپ کو پتہ ہے جب آپ جاتے رہتے نا تو باپ کہتا، ماں کہتی، او مائی سن کین یو اسٹے، ٹھہر سکتے تم؟ نیچے سے پکارتے کہ میرے بیٹے تیرا اور ٹھہر جا میرے پاس۔ ماں تڑپ کے کہتی ہے، باپ تڑپ کے کہتا، میرے لال، او مائی سن ڈونٹ لیو می الون، ڈونٹ لیو می الون، ٹھہر جاؤ۔ ہمارے کانوں میں پردے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی آواز نہیں سن سکتے، اسی لیے 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ سپینڈ کرو۔ دوستو جو پڑھنا ہے پڑھو، لیکن آج آپ کو ایک نیا تحفہ دے رہا توصیف پاشا صاحب کی مجلس میں کہ حدیث قصہ بھی باپ کی لحد پہ، ماں کی لحد پہ قبرستان میں جا کے پڑھنا۔ آپ کو عجیب لگ رہا یہ کہ آج تک نہیں سنا حدیث قصہ کا کیا فائدہ ہوگا مرنے والے کو؟ اب سنو پلیز، غور سے سنو۔ آخری بات ہے، باپ کی لحد پہ جانا، ماں کی لحد پہ جانا، کسی قبرستان میں جانا تو حدیث قصہ بھی ضرور پڑھ۔ جو آپ پڑھتے، زیارت امام حسین، مجلس کرتے، مرثیہ پڑھتے، نوحہ پڑھتے، سورہ یاسین پڑھتے، رحمان پڑھتے، آپ جو پڑھتے پڑھو، میں کسی چیز کو منع نہیں کر رہا۔ ایک ایڈیشن دے رہا ہے حدیث کی، 5 سے 6 منٹ کا یہ عمل ہے۔ کتنی دیر ہوتی ہے حدیث قصہ کی؟ میکسیمم 10 منٹس۔ کیوں فائدہ اس کا؟ کیا فائدہ ہے اس کی؟ بے انتہا ثواب ہے، بے انتہا ثواب ہے۔ جو معصومین کی اللہ نے کریشن آف دی ورلڈ، دنیا کو جو کریٹ کیا، عالمین کو جو کریٹ کیا ہے، اس کا ریزن بتا کہ میں نے ان کی محبت میں کیا۔ کریم پروردگار نے اعلان کیا کہ میں نے جو کچھ بنایا ان کی محبت میں، محمد اور آل محمد کی، اہل بیت اطہار کی کو اللہ نے ایسے پریس کیا، اس میں ایسے تعریف کی۔ اس کے بعد اب سنو، اب میں فائدہ بتا رہا آپ کو صرف حدیث قصہ کا جو اینڈ ہے، غور سے سنو۔ حدیث قصہ کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہے؟ حدیث قصہ جب آئے تطہیر آ گئی، اس کے بعد سرکار بول رہے، اللہ کا رسول بول رہا مولا سے کہ یا علی، لاسٹ جو بالکل اینڈ ہو رہی ہے حدیث قصہ، جا کے اس کا ترجمہ دیکھو، جو اینڈ ہو رہی ہے اس میں اللہ کا رسول مولا کو بول رہا کہ یا علی، جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی، پلیز غور سے، جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں پہ اللہ کی رحمتیں گھیر لیں گے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، میں نے حدیث کے آغاز میں کہا کہ مرنے والے کو کیا چاہیے؟ قبرستان میں جو لوگ آرام کر رہے ہیں ان کو کیا چاہیے؟ ان کو رحمت چاہیے۔ اللہ کا رسول جس کو ابو جہل، ابو لہب جیسے ظالمین نے صادق کہا، جو رحمت للعالمین ہے، وہ کس سے کہہ رہا؟ میرے مولا سے کہہ رہا
اس میں کوئی غیر خاکی انسان نہیں ہے. اللہ کا رسول دو معصوم کی گفتگو ہے. اللہ کا رسول کہہ رہے میرے مولا کو کہ یا علی جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں رحمتیں اس جگہ کو گھیر لیں گی. دوستوں قبرستان میں اور کیا چاہیے؟ تمہارے باپ کو کیا چاہیے؟ رحمت خدا چاہیے. اگر رحمت خدا ان کی لحد میں آ جائے تو سمجھو ہر چیز ان کو مل گئی. رحمت ہی کے لیے تو نیچے انتظار ہے. رحمت ہوگی روشنی ہوگی، رحمت ہوگی اس کی غذا صحیح ہوگی، رحمت ہوگی عذاب سے بچیں گے، رحمت ہوگی تکلیفوں سے بچیں گے. رحمت کی دعا ہے ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. اتنا ثواب ہے. تو میری ایک ہی خواہش ہے اب جہاں بھی بیٹھ کے اب حدیث کتاب پڑھو، حدیث کتاب پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچاؤ. اور جب بھی قبرستان میں جانا تو ان کے لیے ضرور پڑھنا کہ اللہ اس کا یہ حدیث کتاب کا واسطہ تیرے حبیب کا وعدہ ہے، تیرے ولی کا وعدہ ہے، مولا اور رسول کا وعدہ ہے. رحمتوں کو نازل کرتا ہے. اس وقت تو یہاں پہ رحمتوں کو نازل کر دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس دوستو مولا آباد رکھے، مولا سلامت ہے. مولا توصیف صاحب کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ. ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے. ان کی وائف کو، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے انشاءاللہ. آج بہت اچھا کام کیا ان کی اولاد نے کہ اپنے باپ کے لیے مجلس کرائی. بہترین ایصال ثواب کراتے رہو. جتنا ثواب دو بھیجو گے تمہارے والد کے درجات کو بلند ہوں گے. اور آج اس مرنے والے کا چہلم ہے. دوستو میں ہمیشہ دنیا میں جہاں بھی چہلم پڑھتا ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چہلم مرنے والے کا آخری کام ہے. جو زیارت کی مجلس میں نہیں آئے، جو میت میں نہیں آئے، جو تیجے میں نہیں آئے، جو 10ویں میں نہیں آئے، جو 20ویں میں نہیں آئے. چہلم میں دور دور سے لوگ آتے ہیں اس لیے کہ یہ مرنے والے کا آخری کام ہے. اور چہلم کے بعد تھوڑا ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں. پھر اب 3 مہینے کی مجلس کریں گے، آپ 6 ماہی کریں گے، پھر برسی کریں گے انشاءاللہ. ہمیشہ کرنا، کرتے رہنا. جب موقع ملے جب ایصال ثواب کرتے رہو. لیکن جب بھی ہم اپنے مرحوم کا چہلم پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو آج آپ نے غور کیا آج جو مرثیہ ہوا وہ چہلم ہی کا ہوا. کیوں؟ ہم اپنا چہلم تو بڑی دھوم سے کر رہے ہیں لیکن جب بھی ہم چہلم کرتے ہیں ہم کو ایک غریب کا چہلم یاد آتا ہے، ایک مظلوم کا چہلم یاد آتا ہے. اس غریب کا چہلم کہ جس کا بیٹا بھی موجود تھا، جس کی بہنیں بھی موجود تھیں، لیکن بچے بھی موجود تھے، لیکن چہلم نہیں ہو سکا. جب پہلا چہلم میرے مولا حسین کا آیا اس وقت بی بی زینب نے تڑپ کے کہا تھا بھیا تمہارا چہلم آ گیا. چوتھے امام فریاد کر رہے تھے بابا آپ کا چہلم آیا. زندان میں تھے، قید خانے میں تھے. پہلا چہلم نہ بہن نے کیا، نہ بیٹی نے کیا، نہ بیٹے نے کیا. یہ میرے مولا حسین کا دوسرا چہلم تھا. اللہ ہم کو اربعین حسین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. دوستو آج مولا حسین کے روضے میں کربلا معلیٰ میں کتنی رونق ہے. اللہ میرے مولا حسین کی زیارت نصیب. دوستو مولا حسین اور مولا عباس کے روضے میں دونوں کے مابین حرمین کتنی رونق ہے، کتنی روشنی ہے. ہوٹلس ہے، بازار ہے، ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. لیکن کتنا آباد شہر ہے حسین کا، کتنا آباد شہر. اتنا آباد شہر کہ خرید و فروغ ہے، لاکھوں لوگوں کا آنا جانا ہے. احساس ہی نہیں ہوتا. ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مجمع مولا حسین کے روضے میں. اللہ اس کو آباد رکھے، اللہ اس کو نظر بس سے بچائے. زیارتوں پہ اسی طرح جاتے رہے گناہگار. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ہمیشہ سے ایسی تھا؟ نہیں، ہمیشہ سے ایسی نہیں تھا. کربلا ہمیشہ سے ایسی نہیں تھا. کہ پہلی مرتبہ بہن بھائی کا چہلم کرنے کے لیے آئی، محمل کے پردے کو ہٹایا، غور سے کربلا کے میدان میں میری شہزادی نے نگاہ ڈالی. کچھ نہیں تھا کربلا کے میدان میں. سناٹا تھا، خاموشی تھی. 4 گریوز تھی، بس 4 لحد تھی. مولا حسین کی تھی، حبیب ابن مظاہر تھے، گنج شہیدہ تھی، اور دور پہ مولا عباس تھے. بس 4 خبریں تھیں. کچھ نہیں تھا. پورا میدان جٹیل میدان تھا. دن کی دھوپ تھی، رات کی اوس تھی. بہن نے محمل کے پردے کو ہٹایا، غور سے کربلا کے میدان پہ نگاہ ڈالی. بی بی کا دل پھٹ گیا، ٹوٹا ہوا دل پھٹ گیا کہ ہائے آج میرے بھیا کا چہلم ہے. کوئی بھائی کا چہلم کرنے والا نہیں، نہ کوئی چراغ جلانے والا ہے،
نہ کوئی سایہ ہے. ٹوٹے ہوئے دل نے بہن چہلوں میں ایک بہن کی خواہش ہے، ایک بہن کی خواہش، مظلوم بہن کی خواہش. ٹوٹے ہوئے دل نے جو دل کی آواز تھی، اس آواز کو مرزا دبیر نے، ابھی آپ نے مرثیے میں سنا کہ شہزادی کی جو آواز تھی، اس آواز کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے میں کہا کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا. دوستو یہ تڑپ ہے بی بی زینب کی کہ کوئی پرسا دینے والا نہیں تھا. میرے بھائی کا چہلم میں کروں، خواہش ہے کہ دھوم سے کرو. آج جب اربعین، اسی لیے اربعین حسین کی سب سے بڑی مخصوصی ہے کربلا مولا کی. سمجھ یہ نہیں بولتا ہر دن کی مخصوصی، لیکن اربعین حسین، اربعین حسین، اربعین حسین کی اتنی بڑی مخصوصیت جو ملینز کی تعداد میں لوگ جا کے کہہ رہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ میری شہزادی کی دل کی خواہش ہے جو اللہ نے 1400 سال کے بعد پورا کیا. اللہ ان زائرین کو آباد رکھے، اللہ بار بار میرے مولا حسین کی زیارت نصیب کرے. عزیزو اس کے بعد بی بی نے چوتھے امام سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ میرا بھیا کہاں ہے. بس امام نے اشارہ کیا، آپ تصور کرو سامنے لحد ہے، اونٹ بٹھائے گئے، بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرایا، دوڑتی ہوئی گئی، بھائی کی لحد پہ اپنے رخسارے کو رکھا، رکھ کے کہا ماں جائے زینب واپس آئی، بھیا بھیا میں تمہارے پیغام کو پہنچا کے آ رہی. پھر کہا کہ ماں جائے زینب شرمندہ ہے کہ سکینہ کو ساتھ لے کر نہیں آئی. عزیزو لیلا نے چوتھے امام سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے. امام نے اشارہ کیا، ماں نے جا کے علی اکبر کی لحد پہ اپنے سر کو رکھ کے کہا بیٹا ارے ماں زندہ رہ گئی اور تمہارا چہلم آ گیا. رباب تڑپ کے کہہ رہی تھی میرے والی وطن جا کے کیا کروں، سہاگ بھی اجڑ گیا، گودی بھی اجڑی. عزیزو مرزا دبیر کہتے کہ روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے. ساری بیویاں مزار حسین سے لپٹی ہوئی تھی، ایک ایک بی بی فریاد کر رہی تھی. بس اس کے بعد بس میں نے مجلس ختم کر دی. بی بی زینب اٹھی، چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگی بیٹا یہ بتاؤ میرا عباس کہاں ہے. بس دوستو ساری سیدانیاں مولا عباس کی لحد کی طرف گئیں. اللہ ہم کو مولا عباس کی زیارت نصیب کرے. دور سے لحد عباس نظر آئی. آپ کو پتا ہے مولا عباس کی لحد بہت چھوٹی ہے. زینب نے دور سے بھائی کی لحد کو دیکھا، دل پڑ گیا، زمین پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی بیٹا میرا بھیا شیر تھا، یہ لحد چھوٹی کیسے ہو گئی. تو امام نے روتے ہوئے کہا کہ بوبی اماں ہاتھ کٹنے کے بعد ظالمین نے اتنی تلواریں ماری، اتنے نیزے مارے، میرا چچا زخموں سے چور ہو گیا. آگے بڑھ کے اپنے رخسارے کو رکھا، ہاتھ کو رکھ کے کہا عباس اٹھو بہنیں آئی ہیں چہلم کو. عباس تم زندہ ہوتے تو زینب کبھی درباروں میں نہیں جاتی. الہی وسیع پروردگار میرے مولا حسین کا، مولا عباس کا واسطہ، میری سیدانیوں کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. پروردگار ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس مرحوم توصیف پاشا کو اس مجلس کا مکمل ثواب پہنچے اور یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. سیریا میں سیدانیوں کی روزوں کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں شیعت کی حفاظت فرما. سارے مولا کے چاہنے والوں کو صحت اور عزت کے ساتھ رکھنا. اللہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. ان کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ، عزت کے ساتھ، صحت کے ساتھ. میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما.
ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید توصیف پاشا ابن سید توفیق الحسن مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابو عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، خصوصاً سیدی مولا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم ذوالفقار سلطان یا ابو الحسن یا ابو موسیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب زمان شریک القرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجل اللہ تعالیٰ فرجک و صلی اللہ تعالیٰ مخرجک و ظہورک و رحمت اللہ.